بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں انتہائی دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ آج ہاسٹل میں اس کی نئی روم میٹ فروا احسان آئی تھی، جبکہ وہ ردا کو بے حد مس کر رہی تھی۔ ردا وقتی طور پر ہاسٹل کی رہائشی تھی۔ ردا ایک چھوٹے سے قصبے سے محض اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے یہاں شہر آئی تھی، اور اس کے والدین نے اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشی کی خاطر شہر میں ہی اپنی رہائش کا بندوبست کر لیا تھا۔ یوں ہاسٹل میں اس کا وہ آخری دن تھا۔ اگرچہ وہ اور ردا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، مگر اب 24 گھنٹوں کا ساتھ نہ رہا تھا۔ اس کی نئی روم میٹ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بولڈ واقع ہوئی تھی۔ بغیر آستینوں کے تنگ لباس، شانے تک سٹیپ کٹنگ اور چوئنگم چباتی وہ خاصی لاؤبالی سی لگتی تھی۔ اس نے کومل پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور ہیلو کہا، پھر اپنے بیڈ پر دھم سے گر گئی۔ واک مین پر موسیقی سے لطف اندوز ہوتی وہ مسلسل تھرک رہی تھی۔ تنہائی پسند نہیں تھی، یہاں تعلیم حاصل کرنا اس کی مجبوری تھی، اس لیے ہاسٹل میں رہائش اختیار کرنا اس کا اختیاری عمل تھا۔ وہ فطرتاً ہلا گلا پسند کرتی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنا آشیانہ غنی ہاؤس یاد آ رہا تھا، جہاں ہر دم کہکہوں کی چہکار گونجا کرتی تھی۔ وہ بے فکری اور آزادی کے ہنستے کھلکھلاتے دن مصروفیت اور ذمہ داریوں کی نظر ہو گئے تھے۔ یہاں آنے کی اجازت بھی اسے اپنے چچا زاد کزن عثمان کی بدولت ملی تھی۔ عثمان اس سے ایک کلاس سینئر تھا اور اس طرح اس کی سفارش پر اسے بھی مزید تعلیم حاصل کرنے اور یہاں ہاسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ یہاں ہاسٹل میں اداسی کا راج تھا۔ فروا بے حد کم گو اور خود ساختہ خول میں مقید رہنے والی لڑکی تھی۔ کومل نے ایک آدھ مرتبہ اسے بلانے کی سعی کی، مگر فروا کے سرد رویے نے اس کو ایک خاص فاصلے تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فروا تیز بخار کی حدت سے تپ رہی تھی، وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ دل میں پنپتے دکھوں نے اس کی روح کو ہی نہیں، اس کے جسم و جاں کو بھی زخمی کر ڈالا تھا۔ جب انسان کے من میں بہت سے دکھ کرلانے لگیں تو زخم رسیدہ وجود آپ بیتی بن جاتا ہے۔ فروا ابھی بہت چھوٹی تھی، تب سے ہی ڈائری لکھنے لگی تھی۔ اپنے دکھوں کا اشتہار لگوانا اسے قطعی منظور نہ تھا۔ وہ اپنے دل کے زخموں کو لفظوں میں ڈھال کر صفحہ کرتاس پر منتقل کر کے خود کو قدرے ہلکا محسوس کرتی، مگر بعض اوقات دکھ اتنے گہرے اور کاری ہوا کرتے تھے کہ انسان کی ہر کوشش لا حاصل ٹھہرتی ہے۔ نہ جانے یہ کیسی تنہائی تھی جو اسیب بن کر اس کی ذات سے چمٹ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس اسیب سے رہائی نہیں پا سکتی تھی۔ یوں بظاہر اس کو کوئی دکھ نہ تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اس کی قسمت پر رش کرتی تھیں۔ وہ احسان گروپ آف کمپنیز کی اکلوتی وارث تھی، بلکہ بعض دکھ تو دولت کے انبار سے بھی نہیں دب سکتے، بلکہ ملبے کو چیر کر سر ابھارتے رہتے ہیں، اور دولت کا سارا ملبہ ان دکھوں تلے دب کر رہ جاتا ہے۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ باہر گاہے بگاہے آنے والی ہاسٹل کی لڑکیوں کی زندہ دل آوازیں زندگی کا پتہ دیتی تھیں۔ تب ہی کمرے میں آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گرد و گوں حالت کے باوجود اس جانی پہچانی آہٹ پر اپنی نیم غنود آنکھیں واہ کر کے دیکھا۔ سامنے کومل تھی، متفکر چہرہ لیے اس پر جھکی ہوئی فروا کی تشویشناک حالت دیکھ کر قدرے حواس باختہ سی باہر کی جانب لپکی تھی۔ پھر فروا کے نیم بے ہوشی مکمل بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اعتراف سے یکسر بیگانہ ہو چکی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟
احسان کی آواز گرجدار بھی تھی اور اشتعال انگیز بھی۔ اوہو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ رات کا 1 ہی تو بجا ہے۔ تم تو ایسے چلا رہے ہو نہ جانے کون سی آفت آ گئی ہو۔ رابعہ نے نخوت سے کہا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ جب گھر میں آیا تو فروا کس قدر ڈری سہمی ایک کونے میں چپکی بیٹھی تھی، اور وہ گورنس جو تم نے فروا کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہے، اس گورنس کو تو خبر تک نہ تھی۔ وہ بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ گہرا ملال تھا جو احسان کے لہجے میں در آیا تھا۔ تو تم آ جایا کرو نہ جلدی، یوں بھی یہ سب میرے ڈیڈ کی جائیداد ہے۔ بہت ورکرز ہیں کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے۔ تم گھر ٹائم پر آ جاؤ تو فروا کو بھی دیکھ لیا کرو۔ میں آج ہی ڈیڈ سے بات کروں گی۔ وہ قدرے بے فکری سے بولی تو احسان کو لگا جیسے اس کا خون گرم ہو گیا ہو۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فروا کو ماں کی ضرورت ہے، اور رات کے پچھلے پہر تم جس نازیبا لباس میں گھر واپس لوٹی ہو، کوئی شریف آدمی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں فقط فروا کی خاطر اتنے عرصے خاموش رہا، مگر اب جب کہ فروا ہی نظر انداز ہو رہی ہے تو مجھے یہ سب قطعی گوارا نہیں ہے۔ تم کل سے کہیں نہیں جاؤ گی، گھر پر رہو گی۔ امید ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ احسان نے حد الوسیع لہجے کو قابو میں رکھا، مگر یہ سب سن کر رابعہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مائی فٹ! تم ہوتے کون ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ تم دقیانوسی سی سوچ رکھنے والے مڈل کلاس مین۔ یہ سوشل ایکٹیویٹی میری زندگی ہے، اور فروا میری ہی نہیں تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ مجھ پر اس کی پوری ذمہ داری ڈال کر تم یوں بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تمہاری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی میری۔ تم کو اتنی ہی فکر ہے تو تم قربانی دو۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، اور ہاں، آئندہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کرنا۔ رابعہ واش روم میں گھس گئی تھی اور دروازہ قوت سے بند کیا تھا۔ احسان کو لگا یہ دروازہ اس نے اسی کے منہ پر دے مارا ہے۔ دونوں کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کہ 4 سالہ فروا ساری باتیں سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ والدین کے ناروا سلوک اور جھگڑے نے اس کے ننھے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں میں ہراس سمیٹے روزانہ کے ان جھگڑوں کو دیکھ کر پروان چڑھ رہی تھی۔ پھر اگلے دن جب رابعہ گھر کی دہلیز پار کر کے رات گئے واپس لوٹی تو احسان بے صبری سے اسی کی واپسی کا منتظر تھا۔ رابعہ نے آتے ہی 3 لفظ طلاق کے کسی تمغے کی طرح سمیٹے تھے، اور روتی بلکتی ہوئی فروا کی پرواہ کیے بغیر اپنے ضروری سامان کو اٹیچی میں بھرے بے حد غزیلے انداز میں اپنے ڈیڈ کو فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد گیٹ پر اس کے ڈیڈی کی گاڑی اس کی منتظر تھی۔ جاتے جاتے وہ پلٹی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے سو کالڈ دقیانوسی سوچ کے مالک شخص پر۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم جیسے آدمی کے ساتھ میں نے اتنے سال برباد کیے۔ نکلے نا تم وہی مڈل کلاس ستی سوچ کے مالک مرد، مگر کسی بھول میں مت رہنا، یہ بنگلہ ضرور تمہاری ملکیت ہے، مگر تمہارے اس رویے کا بدلہ میرے ڈیڈ تم سے خود لیں گے۔ 2 ٹکے کے آدمی بن کر رہ جاؤ گے تم، تب عقل ٹھکانے آئے گی۔ وہ زعم اور تکبر سے بولی۔ مجھے تمہارے ڈیڈی کی کارروائی کا انتظار رہے گا، اور جس دولت کی تم بات کر رہی ہو وہ اصل دولت نہیں، میری اصل دولت تو فروا ہے جسے تم چھوڑے جا رہی ہو، اور مجھے فخر ہے اپنے مڈل کلاس آدمی ہونے پر۔ کم از کم غیرت مند تو ہوں۔ تم جیسے اپر کلاس کے لوگ، خصوصاً تمہارے ڈیڈ جیسے بے غیرت لوگ جنہیں اپنی بیٹیوں کے عیب دکھائی نہیں دیتے، بے شرمی اور ڈھٹائی سے بیٹیوں کی بے باکی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ احسان کا لہجہ بے حد سرد اور ٹھوس تھا۔ پھر رابعہ رکی نہیں تھی، اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ چند شیئرز احسان کے نام تھے، اسے وہ تمام پراپرٹی
دے دی گئی تھی جو اس کی اپنی محنت کی کمائی تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے ہی اس کاروبار کو وسعت دی تھی۔ احسان فروا کی محبت کے پیش نظر دوسری شادی نہ کر سکا۔ بس لفظ شادی سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے شب و روز اپنی بیٹی کے بہترین مستقبل کے لیے اپنی ذات بزنس کی وسعت میں غرق کر دی، مگر یہ کبھی نہیں سوچا کہ فروا کو دولت کی نہیں، فقط شفقت بری آغوش کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ شعور کی پہلی منزل پر قدم رکھتے ہی اسے ہاسٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کی ذات میں دکھ مدغم ہو کر رہ گئے تھے۔ بعض دکھ اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں کہ جو رگوں پہ میں بس جاتے ہیں۔ محبت کی محرومی کا احساس فروا پر حاوی تر ہو چکا تھا۔ سارے درد جہاں اور فقط محبت کی محرومی کے ہی تو تھے۔ کومل بے فکری سے لمبا سانس لے رہی تھی۔ اتنے دن بعد اس نے سکون محسوس کیا تھا، کیونکہ فروا پورے 2 دن بعد مکمل ہوش و حواس میں لوٹی تھی۔ نکاحت فروا کے چہرے سے ہویداں تھی۔ کومل کی تکان سے بھرپور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ فروا کے لیے جاگتی رہی ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ کومل نے ان 2 دنوں میں فروا کی ڈائری پڑھ لی تھی۔ اگرچہ اسے پسند نہ تھا کہ کسی کی ذاتیات کو پڑھنا، مگر اسے یہ لڑکی ہمیشہ سے ایک معمہ لگا کرتی تھی۔ اب جب کہ وہ اس کے گہرے رازوں کی امین بن گئی تھی تو وہ دل میں فروا کے لیے گہری انسیت محسوس کر رہی تھی، جبکہ فروا کومل کے اس بدلے ہوئے رویے پر محو حیرت تھی۔ پھر وہ دونوں کب یکجاں اور 2 قالب بن گئیں، ان دونوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ ردا بھی ان دونوں کے گروپ کا حصہ تھی، مگر ردا کو شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کی حیثیت محض اضافی شخص جیسی ہو کر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فروا سے بے حد حسد کرنے لگی تھی، مگر ظاہر ان کے ساتھ گھلی ملی باتوں میں منہمک رہا کرتی تھی۔ اس دن فروا گھاس پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ ٹھنڈی سی دھوپ دسمبر کے اس موسم میں خوشگوار احساس اجاگر کر رہی تھی۔ ایک تو تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، کیسے پڑھ لیتی ہو اتنا سارا؟ فروا کنوتیت سے بولی تھی۔ جان کومل، اگر میں پڑھوں گی نہیں تو میرے پاپا جانی کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ جانتی ہو، ان کا سپنا ہی تو پورا کرنے میں اتنی دور اس جگہ بیٹھی ہوں، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ان کی آنکھوں میں چمکتے خوابوں کو تعبیر نہ دوں۔ کومل ہنسی تھی۔ تب ہی عثمان اور اس کے ساتھ ازلان کو آتا دیکھ کر فروا نے منہ بسورا تھا۔ لو جی، آ گئے خدائی فوجدار، اب تمہارا انٹرویو شروع ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے پڑھ رہی ہو؟ کوئی وقت تو نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ سچ میں مجھے تو ان کے یہ فرمودات اب ازبر ہو چکے ہیں۔ کومل فروا کا منہ بنا کر بول کر عثمان کی نقل اتارنے پر ہنسی تھی۔ بس کس بات پر اتنا خوش ہوا جا رہا ہے؟ ازلان نے کومل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کومل تعلقات کے معاملے میں بے حد محتاط تھی۔ وہ اپنی زیست کا نصب العین تعلیم کو بنا چکی تھی، اس لیے وہ ازلان سے ایک فاصلے پر رہ کر ہی بات کرتی تھی۔ محبت فقط لفظوں تک ہی محدود رہے گی، لبوں تک منتقل نہ ہو سکے گی۔ آپ سے مطلب؟ کومل کی بجائے فروا نے تنک کر کہا تھا۔ عثمان کو یہ لڑکی فروا نہ جانے کیوں دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ہر انداز پہ وہ اسے گہرے ارتقاء سے تکا کرتا تھا۔ پھر عثمان نے فروا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، اسے پرپوز کیا تھا۔ فروا واقعی بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ بہت رد و قداور نخروں کے بعد اس نے عثمان کی محبت پر لبیک کہا تھا۔ 2 دن کسی طلسم کی مانند تھے، جیسے کسی جادو نگری میں ان دونوں نے قدم رکھ دیے ہوں۔ فروا کو لگتا تھا کہ اس کی زیست پر چھائے جمود کے بادل چھٹ رہے ہیں۔ وہ کسی محبت کے اڑن کھٹولے میں بیٹھی محو پرواز بلندیوں کو چھوتی کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہی تھی۔ یہ تجربہ اس کے لیے یکسر نیا تھا۔
وہ سوچا کرتی تھی کہ کبھی شادی نہ کرے گی اور شادی کے نام سے ہی چڑ جایا کرتی تھی۔ اب ہر دم عثمان کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی۔ در حقیقت وہ عثمان کی نگاہوں سے نئے سرے سے اس دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح محبت نگری کی باسی ہو کر اسے سب کچھ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے ماضی کے دکھ بھی اب خواب و خیال کی مانند لگنے لگے تھے۔ وہ دوبارہ جی اٹھی تھی، فقط عثمان کی چاہت کو پا کر۔ عثمان، تم بے حد خوش قسمت ہو، جسے چاہا اس کی محبت پالی۔ مجھے دیکھو، ابھی تک تہے داماں ہوں۔ ایک دن ازلان شاہ نے دکھ بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کون ہے جسے تم اتنی شدت سے چاہتے ہو؟ کیا اس نے تمہاری محبت سے انکار کر دیا؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ ازلان صرف کلاس کا CR تھا، بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی پیش رہتا تھا۔ اس کی شخصیت کے سحر سے آزاد ہونا ممکن نہ تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی لڑکی اس کی محبت پر لبیک کہتے ہوئے اسیر محبت نہ ہوتی؟ تم جانتے ہو اسے بخوبی، مگر ابھی تک میں نے اسے بتایا ہی نہیں، اگرچہ واضح طور پر نہیں، مگر اسے اندازہ تو ہوگا میری شدتوں کا۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ تم نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا مجھ سے، عثمان نے کہا۔ سوچا تمہاری حمیت ہماری محبت کے آڑے نہ آ جائے، ہماری دوستی میں خلیج نہ آ جائے۔ اور کیا؟ تو کیا وہ کومل ہے؟ عثمان کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ کچھ عجیب سے احساسات تھے جو اوت کر آئے تھے۔ انہیں کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ کہا تھا نا، برا لگ جائے گا۔ ازلان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم کچھ عرصہ پہلے کہتے تو میں ضرور ناراض ہو جاتا۔ میں خود محبت کا راہی نہ ہوتا، یا میں تم کو جانتا نہ ہوتا، تمہاری بات سمجھ نہ پاتا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں ازلان، تم بلا جھجک بات کر سکتے ہو کومل سے۔ عثمان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپایا تھا۔ ازلان کو لگا جیسے اسے حفت اقلیم مل گئی ہو۔ محبت کی سند تو نہ ملی تھی، مگر محبت کی اجازت باضابطہ طور پر مل گئی تھی۔ کومل اور فروا شاپنگ کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ لنک روڈ پر شاپنگ کرتے ہوئے وہ دونوں خوب انجوائے کر رہی تھیں، اس بات سے قطعی انجان کہ ازلان تھوڑے فاصلے پر موجود ان کی تمام حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا۔ شو کیس میں ایک نہایت ہی خوبصورت سوٹ سجا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کومل لحظہ بھر کے لیے ٹھٹکی تھی۔ ٹیگ پہ لگی قیمت دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ بے حد دلی سے اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے، مگر ازلان کو اس ایک پل میں کومل کی بڑھتی ہوئی دلچسپی نے متاثر کیا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئیں اور وہ اس دکان میں داخل ہوا تھا اور سیل مین سے اس سوٹ کو پیک کرنے کا کہا تھا۔ سرشاری کی عجیب سی کیفیت اس کے وجود میں جاگزی تھی۔ سرے شام جب زنیرہ بی بی اس کے لیے ایک پیک شاپنگ بیگ اور ساتھ ایک لفافہ لائیں تو کومل حیران رہ گئی تھی۔ کون دے گیا ہے بی بی یہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کوئی ازلان شاہ دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کومل صاحبہ کو دے آئے۔ زنیرہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ اس وقت کمرے میں کومل بالکل تنہا تھی۔ فروا باہر چہل قدمی کرنے گئی تھی۔ اس کی عادت تھی، اسے بھی بہت کہا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اب اتنا سخت دن گزارنے کے بعد ہمت باقی نہیں رہی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس پیکٹ کو کھولا تھا۔ سفید کامدار نفیس سا سوٹ اس کی نگاہوں کو چکا چوند کر گیا تھا۔ یہی سوٹ تو آج اس نے دکان پر دیکھا تھا، مگر اتنی زیادہ قیمت دے کر وہ لوٹ آئی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کوئی غریب لڑکی تھی، مگر وہ اپنا بجٹ دیکھ کر چلتی تھی، اور پھر یہاں پردیسی تھی۔ وہاں کشمیر میں تو وہ جس شے پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، اس کی فرمائش منوان پوری کرنا بابا جان کا جیسے فرض بن جاتا تھا۔ اس نے بڑھ کر لفافہ چاک کیا تھا۔ پیاری کومل،
میں جانتا ہوں تمہیں میری جانب سے کوئی تحفہ شاید قبول نہ ہو، مگر میری آرزو ہے کہ تم جس شے پر ہاتھ رکھ دو وہ تمہاری ہو جائے۔ تم جانتی ہو، ایک عرصہ ہوا تمہیں یوں چاہتے ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے یہ عرصہ صدیوں پر محیط ہو سکے تو میرا حقیر سا تحفہ قبول کر کے میری محبت کو قبول کر لو۔ اذلان شاہ۔ اس کے لیے سب بے حد حیران کن تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ اذلان کی نگاہوں میں لو دیتے جذبے محض وقتی دل لگی سے بڑھ کر کچھ نہیں، مگر یہ سب اس نے جلدی سے پیکٹ میں وہ سوٹ واپس ڈال دیا تھا اور خط کو چھپا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے فی الوقت فروا کو یہ سب بتانا بے حد مشکل لگ رہا تھا، جبکہ وہ خود ایک عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اذلان ایک شریف النفس لڑکا تھا، مگر اسے اپنے بابا کے پاس کورے کاغذ کی طرح صاف شفاف واپس لوٹنا تھا۔ یہ تمہاری عزیز جان دوست فروا احسان نہیں نظر آ رہی؟ تنزیہ لب و لہجہ لیے ردا آنکھیں مٹکاتے بولی تھی۔ کومل جانتی تھی کہ فروا اس وقت کہاں ہوگی، مگر ردا کو وضاحت دینا فضول تھا۔ آج کل تمہارے ہینڈسم کزن پر فریفتہ ہو رہی ہے فروا احسان، ردا نے تنزن ہنس کر کہا تو کومل کو لگا کہ آج اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ دیکھو ردا، میں فروا کے حوالے سے کوئی بات نہیں سن سکتی، اور میں عثمان کو بھی جانتی ہوں اور فروا کو بھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہیں تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کومل کا لہجہ تیز ہو گیا تھا، غصے نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم کیوں اتنا ناراض ہو رہی ہو؟ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی اور تمہیں تو غصہ ہی آ گیا، ردا نے بھی خفگی سے کہا تو کومل نے بات ختم کرنے کی نیت سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور وہاں سے چل دی۔ کومل یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی جب اس نے اذلان شاہ کو اپنی گاڑی کے پاس دونوں بازو باندھے اپنے لیے محو انتظار پایا۔ کومل نے اسے نظر انداز کر کے تیزی سے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ وہ اذلان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ کومل، پلیز 2 منٹ کومل، میری بات سنو، میں تمہارا ہی منتظر ہوں۔ اس نے سن گلاسز اپنی آنکھوں سے اتارے تھے اور ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنا جھلملاتا ہوا عکس دیکھ کر کومل ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ جی بولے؟ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر بالآخر دو بدو بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، رشتے کی غرض سے۔ اس سے قبل تمہاری رضامندی مطلوب ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ انمول جذبے میرے حوالے سے تم بھی دیکھتی ہو۔ تمہارے اندر بھی محبت کی وہی کومپل پھوٹی ہے جس نے صرف مجھے ہی اپنے حصار میں نہیں لے لیا۔ کیا میں غلط ہوں؟ اگر ہوں تو آج آخری بار میری ہر امید کو توڑ دو۔ ابھی اسی وقت خدا کی قسم کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا تمہیں۔ اس کا سچا جذبہ کومل کو گنگ کر گیا تھا۔ وہ محض سر جھکائے کھڑی تھی۔ لفظوں کا ماہر تو اذلان تھا، اس کے پاس تو جواب کے لیے ایک لفظ بھی نہ بچا تھا۔ تم کچھ بولو گی کہ نہیں؟ تم کچھ تو بولو، کوئی آس کا دیپ ہی جلا دو جسے تھام کر میں روشنی کا مسافر بن جاؤں۔ اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا، محبت کی روشنی سے چمکتی آنکھیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اذلان کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کومل کے عشق میں قطرہ قطرہ پگھل رہا ہے۔ آپ اپنے والدین کو بھیج دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر جیسی محبت آپ چاہتے ہیں ویسی نہیں کر سکتی۔ مثلاً ہوٹلنگ کرنا، پارک میں ملنا یا پھر لانگ ڈرائیو پہ جانا۔ میرے نزدیک محبت کی اصل خوبصورتی شادی کے بعد ہے۔ آپ یقیناً میرے لیے سنجیدہ ہوں گے، لیکن میں اس سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ مجھے فخر ہے کومل کہ تم میری چاہت ہو۔ تمہارا یہی انداز تو میرے دل کو بھایا ہے۔ تم سب سے الگ، سب سے منفرد ہو۔
بارش کے پہلے قطرے کی طرح پاک اور شفاف۔ ازلان کی بات پر اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ یہاں سے واپس تو پلٹ گئی تھی مگر اپنا دل ہمیشہ کے لیے ازلان شاہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ ریت و رواج کی پاسداری میں اٹل تھی مگر محبت در دل پر دستک کا نام ہے۔ تو پھر جیسے ازلان کی دور سے ایک پکار بھری مسکان ہی اس کا کل سرمایہ بن گئی تھی، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ محبت کے آگے وہ ہارنے لگی تھی۔ اب ایسے لگتا تھا جیسے جس دن وہ ازلان کی صورت نہ دیکھے گی اس دن اسے زندگی کی نوید بھی نہ ملے گی۔ وہ ہر لباس پہننے سے پہلے 100 بار سوچا کرتی تھی کہ ازلان کو کیا میں اس رنگ میں اچھی لگوں گی؟ اسے معلوم ہی نہیں تھا محبت رنگوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت کا تو اپنا رنگ ہوتا ہے، ایسا گہرا رنگ، ایسا پکا رنگ جو جس پر چڑھ جاتا ہے تا عمر نہیں اترتا۔ یہ آخری سیمسٹر تھا، اس کے بعد فراغت ہی فراغت ہو جاتی۔ پیپر سے پہلے کچھ چھٹیاں تھیں جو محض تیاری کی غرض سے دی گئی تھیں۔ ہاسٹل سے سب لڑکیاں رخصت ہو رہی تھیں، وہ بھی مجبوراً واپس جا رہی تھی۔ اس کا دل بے انتہا اداس تھا۔ فروا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میں اتنے دن عثمان کے بنا نہیں رہ سکتی، فروا نے روتے ہوئے کہا۔ کومل کی اپنی کیفیت بھی فروا سے مختلف نہ تھی مگر وہ کومل تھی، مضبوط ارادوں کی مالک، جو اندر سے ریزہ ریزہ بھی ہو جائے تو بھی کسی پر آشکار نہ ہوگی۔ کومل نے دکھی دل سے فروا کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھی، پھر ایک پل لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس بار تم بھی میرے ساتھ چلو نا چھٹیوں میں، بھی تم کو تو اتنی آزادی حاصل ہے، اجازت بھی مل جائے گی۔ کومل نے ایک چٹکی بجاتے حل نکالا۔ سچ؟ او مائی سویٹ فرینڈ! فروا نے اسے اتنی سختی سے گلے لگایا کہ اسے لگا اب اس کی چیخ ہی نکل جائے گی۔ آرام سے، رحم کرو مجھ پر، نہ گھر جانا ہے مجھے، بابا کے پاس۔ کومل نے ہنستے ہوئے اس پگلی سی لڑکی کو دیکھا۔ فروا نے جوش و خروش سے اپنی پیکنگ شروع کر دی اور کومل اس کی حرکات دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ احسان صاحب ایک دو بار کومل سے مل چکے تھے۔ جب فروا نے اپنے پاپا سے فون پر اجازت لی تو احسان صاحب نے بلا تعمل اسے اجازت دے دی۔ فروا تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اف، میں اپنے ہی سسرال جا رہی ہوں، پہلی مرتبہ، اتنی کنفیوز ہوں۔ فروا کی بات پر کومل نے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے فروا، کچھ تو شرم کرو، کومل نے دیدے پھاڑتے ہوئے کہا۔ شرم کیسی؟ سچ ہی تو ہے، جس لڑکی سے عثمان کی شادی ہوگی وہ میں ہی تو ہوں۔ کوئی اور کر کے تو دیکھے اس سے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گی، دیکھنا تم، لنگڑی ہو جائے گی، پھر کرتی رہے شادی۔ فروا ایک دم طیش میں آ گئی تھی۔ اچھا بابا، تم ہی ہوگی وہ چڑیل۔ کومل نے اسے چڑھایا مگر وہ اس میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ دلہن تو وہی ہوگی نا عثمان کی۔ غنی ہاؤس میں سب نے کھلے دل سے فروا کا استقبال کیا تھا۔ بطور کومل کی دوست وہ ان کے لیے کومل جیسی ہی تھی۔ کومل کی چچی، پھوپھیاں، خالائیں سب یہاں جمع تھیں۔ دعاؤں کا حصار تھا جو ان کے گرد بند سا گیا تھا۔ کومل نہال ہو رہی تھی جبکہ فروا حیران، اتنے رشتے اس نے کہاں دیکھے تھے۔ وہ تو رشتوں کی تشنگی لیے پروان چڑھی تھی۔ کومل نے آتے ہوئے فروا کا سکارف اوڑھا تھا۔ کومل جھجک رکھتی تھی، اس لیے فروا کو کہہ نہ سکی کہ وہ بھی مکمل قمیض شلوار پہنے اور چادر اوڑھے جیسا کہ وہ اوڑھتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلی بار میں ہی فروا گھبرا جائے۔ کومل کا خیال تھا کہ فروا یہاں کا ماحول دیکھ کر خود بخود اس ماحول میں ڈھل جائے گی۔ اس لباس کو دیکھ کر تائی جان نے قدرے حیرت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جوگرز کے اوپر جینز کے پانچے مڑے ہوئے تھے۔ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ اپنی زینت چھپانے میں ناکام تھی۔ اس پر مسلسل چوئنگم چباتے ہوئے وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اتنی باپردہ اور حیادار خواتین میں صد شکر کہ کومل کو کسی نے کچھ نہ کہا تھا۔ تائی جان کا
فروا کو پاس کرنا ضروری تھا۔ آخرکار وہ عثمان کی والدہ ماجدہ ٹھہری تھی، مگر ان کا سرد رویہ کومل ہی نہیں بلکہ خود فروا نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا۔ بہت لیا دیا سا انداز تھا ان کا۔ عقب میں کھڑے عثمان نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، مگر اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فروا بہت جلد اس ماحول کے رنگ میں خود کو رنگ لے گی، اس کو فروا کی محبت پر یقین تھا۔ کومل نے اتنے دن بعد گھر کا چکر لگایا تو غنی ہاؤس میں تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ سب اس کو گھیرے میں لیے کچھ نہ کچھ کھلا پلا رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کومل بن ماں کی بچی ہے۔ اتنا لاڈ، اتنا نخرا تھا اس کا یہاں۔ فروا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ہر ایک کومل کی فکر میں ہلکان تھا۔ اگر ایک چچی اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی تو دوسری پھل کاٹ کر کھلا رہی تھی، اور عثمان کی امی راشدہ تائی کو تو کومل کے صدقے وارے نہ ہوتے تھک رہی تھی۔ پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے لڑکی کا، سارا گلابی پن چلا گیا۔ لو بادام کھاؤ، اور نہ کرتے بھی کومل کو سب کا دل رکھنے کی خاطر سب کچھ کھانا پڑ رہا تھا۔ فروا کو اب اصل معنوں میں کومل کی زندگی پر رشک آ رہا تھا۔ اگرچہ کومل کی دوست ہونے کے ناطے اس کی بھی خوب آؤ بھگت ہوئی تھی، پھر تائی اماں نے اسے اور کومل کو شاپنگ کرنے کے لیے عثمان کے ساتھ بھیجا تھا۔ نامعلوم کیا کہا تھا تائی جان نے کومل کے کان کے پاس کہ کومل چپ سی ہو گئی تھی۔ فروا پوچھ نہ سکی، اور یہ راز تو بازار جا کر کھلا تھا جب کومل نے فروا کے لیے کئی ریڈی میڈ شلوار سوٹ لیے تھے، اور فروا نہ کرتی رہ گئی، مگر عثمان کے کہنے پر اسے اپنی ہار نہ ہاں میں بدلنی پڑی۔ یہاں سب شلوار سوٹ پہنتے ہیں، تم پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سب تو ہم خلوص سے تحفتاً دے رہے ہیں، پہلی مرتبہ آئی ہو نا، اس لیے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں کومل نے اسے تمام صورتحالات سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جسے جان کر اسے رنج ہوا تھا۔ سب اس کے لباس کو ناپسند کر رہے تھے، وہ کیا کرتی؟ بچپن سے اب تک کسی نے ٹوکا ہی نہ تھا، جو چاہتی لے آتی، اب کہاں تو اس نے سر تسلیم خم کر لیا تھا۔ عثمان اسے بار بار واپسی پر بیک مرر سے دیکھ رہا تھا۔ دھنک کے رنگ قدرتی تھے، وہ ایک لڑکی تھی جس کے تمام احساسات محبت سے جڑے تھے۔ بڑے اچھے وقت پر آئی ہو بیٹی، جلد ہی گھر میں ایک اہم تقریب بھی ہونے جا رہی ہے۔ تائی جان نے ہنستے ہوئے شاپنگ دیکھ کر کہا تھا۔ جی کون سی تقریب؟ فروا نے متعجب ہو کر پوچھا۔ پتہ چل جائے گا، آج شام کو ہی ہے، تائی جان نے بات ٹالتے ہوئے کہا تو اس کو بھی اصرار اچھا نہ لگا۔ شام کو لان کو پھولوں سے سجایا جانے لگا، ہر جانب کمکمے روشن ہونے لگے۔ فروا نے کومل سے اس بابت پوچھا تو کومل نظریں چرا گئی تھی۔ فروا نے مزید اصرار نہ کیا اور اپنی شاپنگ میں سے ایک اچھا رنگوں کا امتزاج والا سوٹ زیب تن کر لیا تھا۔ کومل کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھی کہ تائی جان کے کمرے کے باہر سے گزرتے اپنا نام سن کر اس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ امی، فروا میری چاہت ہے۔ عثمان کا تھکا ہارا لہجہ اس کے ٹوٹنے کا گواہ تھا۔ ہوا کرے، مگر اس کے رنگ ڈھنگ بھی تو دیکھو۔ امیر گھرانے کی لڑکیاں محبت کو دل لگی ہی سمجھتی ہیں۔ آج تم پر فدا ہے، کل کلاں کوئی اور بھا جائے گا۔ اب تم مزید مجھ سے بحث کی تو تمہارے بابا کو حرف با حرف بتا دوں گی، تائی جان دھمکانے والے لہجے میں بولی تھی۔ امی، میں نے کومل کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا، اور کومل بھی شاید اس رشتے پر آمادہ نہ ہو۔ عثمان ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھا، ایک اور جواب تراشا۔ لو بھلا، اس بچی کو کیا اعتراض؟ اس نے تو آرام سے سر جھکا دیا، ایک لفظ نہ بولی منہ سے، ایسی نیک بچی ہے وہ۔ تائی جان نے مزید کیا کہا اور سن نہ سکی۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتی تو لڑکھڑا جاتی، مگر ابھی تو بہت کچھ سہنا باقی تھا۔ شام کو سٹیج پر عثمان کے پہلو میں کامدار سرخ لہنگے میں سجی سنوری بے انتہا حسین سی لڑکی کوئی اور نہیں، کومل تھی۔
اتنی خوبصورت کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں بھی حزین کی آمیزش تھی۔ فروا کو لگا اس کے دل کی دھڑکن تھم جائے گی، مگر وہ ساکن وجود لیے وہاں تھی۔ اس کے سامنے نکاح کے دو بولوں نے عثمان اور کومل کو عمر بھر کا ساتھی بنا ڈالا تھا۔ فروا کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کومل سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید یہی وہ جواب تھا جس کی طلب میں وہ یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ کھٹا کھٹ تصویریں لی جا رہی تھی، بلائیں لی جا رہی تھی۔ عثمان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جبکہ کومل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ رات گئے جب یہ فنکشن اختتام پذیر ہوا اور سب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو فروا نے بھی دل کڑا کر کے کومل کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کھلا ملا۔ وہ تھکے ہوئے جواری کی طرح جواری کی مانند آگے بڑھی تھی۔ کومل نے چوڑیاں بیڈ پہ پھینکی ہوئی تھی، گجرے زمین بوس تھے، آنکھوں کا پھیلا کاجل اس کے آنسوؤں کا گواہ تھا۔ کاش کومل تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں جھگڑا کر لیتی، محبت کا حساب مانگ لیتی عثمان سے۔ تم نے ایسا کیوں کیا کومل؟ کیوں مجھے اجاڑ دیا؟ فروا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کومل آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ یہ تم ازلان کو دے دینا، اس سے کہنا ہمارے ہاں لڑکیاں محبت نہیں کر سکتی۔ وہ بے زبان کٹی پتنگ کی مانند ایک کٹ پتلی کی طرح زیست کے ماؤ سال بتا دیتی ہیں۔ میں نے چاہا تھا ازلان کے خواب نہ دیکھوں، مگر ان آنکھوں میں اس کے چہرے کے سوا کوئی چہرہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ خون تمہاری نہیں اپنی محبت کا کیا ہے، صرف اپنے بابا کی آن پہ، بابا کی خاطر۔ میں ان کا غرور ہوں نا، تو کیسے ان کی آس توڑ دیتی۔ ازلان کو کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، اور شاید میں تمہاری بھی مجرم ہوں، مگر معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ تا عمر اب مجھے تمہاری بد دعاؤں کے حصار میں جینا ہوگا۔ کومل کا ٹوٹا ہوا لہجہ، سوجی آنکھیں اس کی بے امان مسافت کا پتہ دے رہی تھی۔ اور فروا، وہ تو جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی، ایک بار پھر سے زندگی اور زندگی میں ملنے والی محبتوں کو چھوٹتا دیکھ رہی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔